سورت النساء آیت نمبر 13 اور 14 کی تفسیر۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، وہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہری بہتی ہیں، وہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کو حدود اللہ قرار دے دیا اور اس کے حکم کی اطاعت پر جنت اور فوز عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور نافرمانی اور حدود اللہ کی پامالی کی صورت میں ہمیشہ کی آگ اور عذاب مہین کی سزا سنائی ہے۔ افسوس ہے کہ بڑے بڑے بظاہر متعقی لوگ بھی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جائیداد بیٹوں کو دے دیں اور بیٹیوں کو محروم کر دیں۔ اسی طرح بعض دفعہ اچھی جو جائیداد کا حصہ ہے پروفٹ والا، وہ بیٹوں کو دے دیا جاتا ہے، اور نکارہ اور بیکار جس کا کوئی خاص اس کا پروفٹ نہیں ہوتا، وہ بیٹیوں کو دے دیا جاتا ہے۔ تو بہت سی صورتوں میں ہم اللہ کی حدوں کی نعوذ باللہ پامالی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی وارث کمزور ہو تو اسے بھی وراثت سے حصہ نہیں دیتے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور اس کے رسوا کن عذاب اور ہمیشہ کی آگ سے ڈرنا چاہیے۔ اگرچہ یہاں میراث کے احکام بیان ہو رہے ہیں مگر حکم عام ہے، خواہ احکام یتامہ کے حقوق کے متعلق ہوں یا عورتوں سے تعلق رکھتے ہوں، وصیت سے تعلق رکھتے ہوں یا کوئی دوسرے ضابطے ہوں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی، اگر ان سے کوئی تجاوز کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور ربط مضمون کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص اس قانون وراثت کو توڑے، عورتوں کو وراثت سے محروم رکھے، یا صرف بڑے بیٹے کو مستحق قرار دے، یا عورت مرد کو برابر کا حصہ دار قرار دے، یا جائیداد کو سرے سے تقسیم ہی نہ کرے اور اسے مشترکہ خاندانی جائیداد قرار دے دے، تو ایسے سب لوگ حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے ہیں اور اسی عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص 70 سال تک نیکی کے عمل کرتا رہتا ہے، پھر وہ وصیت کے وقت ظلم اور ستم کرتا ہے، اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اور ایک شخص برائی کا عمل 70 سال تک کرتا رہتا ہے، پھر اپنی وصیت میں عدل کرتا ہے اور خاتمہ اس کا بہتر ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علم کو حاصل کرنے کی نہایت تاکید فرمائی۔ آپ کا فرمان ہے، اے لوگو، میں تم میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، فرائض کو سیکھ لو اور یکے بعد دیگر لوگوں کو سکھلاؤ۔ وہ وقت قریب ہے کہ وحی کا دروازہ بند ہو جائے گا اور علم کے مدھوم ہونے کا وہ زمانہ آئے گا کہ دو آدمی ایک ضروری مسئلے میں جھگڑتے ہوں گے اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ملے گا۔ آپ کا فرمان ہے، اے لوگوں، فرائض کو سیکھو، اس لیے کہ وہ نصف علم ہے، اور سب سے پہلے جو علم میری امت سے اٹھایا جائے گا وہ علم الفرائض ہے، یعنی وراثت کا علم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں، فرائض کو ایسی توجہ اور محنت سے سیکھو جس طرح قرآن مجید کو سیکھتے ہو۔ مسلمانوں فرائض کو سیکھو، اس لیے کہ تمہارے دین کا ایک ضروری علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اس کے فرائض بھی سیکھ لینا چاہیے۔ جس طرح قرآن سیکھنا ضروری ہے ایسے فرائض بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن سیکھے اور فرائض نہ سیکھے وہ ایسا ہے جیسے بے چہرے کا سر۔ تو ہم قرآن بہت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں مہینے میں 3 قرآن کمپلیٹ کرتا ہوں، کچھ کہتے ہیں 2، کچھ کہتے ہیں میں اتنے پارے پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سورۃ ملک ضرور پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سورہ یاسین ضرور پڑھتا ہوں۔ ضرور آپ پڑھیں،
لیکن اس کے بعد جو روزمرہ کی زندگی ہے جس کے لیے قرآن اترا، جو دستور حیات تھا، جو ضابطہ حیات تھا، اس وقت سارے معاملے ہمارے جاہلوں والے، اف یو ڈونٹ مائنڈ، غفلت والے، کفرانہ، مشرکانہ اور بدعت والے، اور ہر معاملے میں انا، ہر معاملے میں اکڑ، ہر معاملے میں اپنی عقل، یہ سارا مسئلہ اس لیے کہ ہم نے قرآن تو عربی کے ساتھ سیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرب قیامت میں قرآن بہت ہی خوبصورت پڑھا جائے گا، لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل تک نہیں جا رہا ہماری۔ ہمیں اس کی جو فرائض ہیں، حقوق ہیں، وہ نہیں معلوم، اس کی تشریح تفسیر نہیں معلوم۔ ہاں قرآن ہم بہت خوبصورت پڑھنے لگ گئے ہیں، اوپر سے اس کے مقابلے بھی کروانے لگ گئے ہیں۔ تو سمپل سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں اور قرآن کی ان آیات کو سامنے رکھیں تو بہت ہی سمپل سی بات ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ کی ہوئی حدوں سے آگے نکل جائے تو اسے وہ جہنم میں ڈالے گا۔ اب کیسے پتہ چلے گا اس کی حدیں کون سی ہیں؟ قرآن کی ترجمہ، تفسیر اور فرائض سیکھ کے، اور جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں کے لیے اہانت کرنے والا عذاب ہے، ذلت والا، یعنی یہ فرائض اور یہ مقدار جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا جو ہم تقسیم پڑھ رہے ہیں، اور میت کے وارثوں کو ان کی قربت کی نزدیکی اور ان کی حاجت کے مطابق جتنا جیسے دلوایا، یہ سب اللہ کریم کی حدود ہیں۔ تم ان حدوں کو نہ توڑو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو مان لے، کوئی ہیلے حوالے کر کے کسی وارث کو کم و بیش دلوانے کی کوشش نہ کرے، یا بیٹھا رہے کہ ایسے ٹالتا رہے اور 10 سال 20 سال اس بات کو آگے لے جائے، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو حکم الہی و فریضہ الہی جو کا تو بجا لانا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ایسے انسان وہ ہمیشہ بہنے والی نہروں کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن ایسا انسان جو ٹالتا رہتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ہیلا سازی کرتا ہے، وہ شخص جو ہے اس کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ تو کامیاب، نصیبدار اور مقصد کو پہنچنے والا اور مراد کو پانے والا وہ شخص ہوگا جو اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گا، اور جو اللہ کے کسی حکم کو بدل دے، کسی وارث کے ورثہ کو کم و بیش کر دے، رضائی الہی کو پیش نظر نہ رکھے بلکہ اس کے حکم کو رد کرے اور اس کے خلاف عمل کرے، وہ اللہ کی تقسیم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، نعوذ باللہ، اور اس کے حکم کو عدل نہیں سمجھتا، تو ایسا شخص ہمیشہ رہنے والی رسوائی اور اہانت والے دردناک اور ہیبتناک عذابوں میں مبتلا رہے گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد یا عورت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں 60 سال تک لگے رہے، پھر موت کے وقت وصیت میں کوئی کمی بیشی کر جاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور بعض گھروں میں، بعض علاقوں میں، بعض شہروں میں، بعض خاندانوں میں عجیب سے رسم و رواج ہے کہ والد مرتے ہوئے مجھے کہہ گئے تھے یہ گھر تمہارا ہے، اب وہاں کوئی ہوتا بھی نہیں، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب باپ کی بات کو پورا کرنا ہے اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے اپنی یہ پریشانی بتائی اور کہا گیا کہ نہیں آپ حاصل کریں، عدالت میں جائیں، تو انہوں نے کہا اچھا نہیں لگتا، اب ہم تو وہاں نہیں تھے لیکن وہ باپ کا اگر نام لے رہا ہے تو باپ کو بھی گناہ گار کرتے ہیں، کیوں ایک باپ اپنے بڑے بیٹے کو یا بڑی بیٹی کو سب کچھ دے کے چلا جائے گا۔ اور بعض جگہ جیسے ہوتا ہے کہ بیٹھے رہتے ہیں، کرتے ہی نہیں اس کا جو بھی اللہ کے رسول کے مطابق حکم ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جس دن انسان مرے تو اس کے تیسرے دن 3 دن کا سوگ ہے، اس کے بعد بیٹھ کے اس کے ترکے کو تقسیم کیا جائے۔ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ اس کے ترکے کی تقسیم ہے، چاہے وہ سوئی چھوڑ کے گیا ہے، چاہے وہ جہاز چھوڑ کے گیا ہے، اس کی ہر طرح کی جائیداد کی تقسیم ہے، اور سارے ورثاء کی رائے ان کے متصاب نے اس کا تقسیم کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز میں غفلت برتی جا رہی ہے وہ وراثتی کا قانون ہے اور وراثتی کی تقسیم ہے، اور کئی سال اس کو لٹکانے کے بعد اور کتنے سال محروم رہنے کے بعد اگر ملتا بھی ہے تو اس کی وہ ویلیو نہیں رہتی، اور گناہ گار انسان ویسے ہی ہوتا رہتا ہے اور اپنی آخرت خراب کرتا رہتا ہے، اور اپنے جو پیارے بچھڑ جاتے ہیں جن کا ترکہ ہوتا ہے وہ تو چلے گئے نا، اب قرآن میں تقسیم ہوگی، ہمارا کام ہے نا اس کو تقسیم کرنا، ان کو ویسے ہی اس کا گناہ پہنچتا رہتا ہے کہ پیچھے ان کی اولادیں یا ان کے ورثہ وہ اس کو تقسیم نہیں کرتے۔ تو یہ سب بہت گناہ کی باتیں ہیں اور یہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔